السلام علیکم، کیسے ہیں بچوں آپ؟ السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ سب؟ ماما بابا بھی ٹھیک ہیں، ہم بھی ٹھیک ہیں، اور آپ کے لیے دعا ہوئے کہ آپ ٹھیک رہیں اور گھر میں زیادہ زیادہ پڑھیں، ماما کو تنگ نہ کریں اور گھر میں اپنی صفائی کا خیال رکھیں اور ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، ہاتھوں کو سینیٹائزنگ کریں اور جو بھی ماما کی مدد ہو سکتی ہے وہ آپ کریں گھر میں۔ سب سے بڑی مدد تو آپ کی یہ ہے کہ آپ ماما کو تنگ نہیں کریں گے۔ آپ جہاں پر بیٹھے ہیں، جہاں پر آپ پڑھ رہے ہیں، اپنی کتابوں کو جب آپ اٹھیں تو سمیٹ کر اٹھیں، جب آپ کھانا کھائیں تو اپنے برتن اٹھا کر کچن میں رکھیں۔ یہی ماما کی آپ کی جو ہیلپ ہے نا، سب سے بڑی یہ ماما کی ہیلپ ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ کچھ کھا پی رہے ہیں، اسنیکس لے رہے ہیں، تو ان کے ریپرز جو ہیں وہ آپ نے ڈسٹ بن میں ڈالنے ہیں، اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی کہنا ہے، اگر آپ سے چھوٹے ہیں تو ان سے کہیں کہ آپ ہر چیز کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے کمرے کو، اپنے گھر کو صاف رکھیں تاکہ بیماریوں سے بچ سکیں۔ آج ہمارا اردو کا کلاس سوئم کا اردو کا ماس سوئم کا تیسرا لیکچر ہے، تیسرا ہفتہ ہے، اور آج کیا تاریخ ہے؟ 21 اپریل، اور اس کے بعد ہمارا جو لیکچر ہوگا چوتھا وہ ہوگا 28 اپریل 2020 کو انشاءاللہ۔ آج ہم نے سبق نمبر 3 پڑھنا ہے۔ پہلے ہم 2 سبق پڑھ چکے ہیں، 2 لیکچر ہو چکے ہیں، یقیناً آپ نے وہ لیکچر لے لیے ہوں گے اور آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ اور سبق نمبر 3 کا نام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری عادات۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری عادات کے بارے میں جان سکیں، الفاظ پر اعراب لگا سکیں، الفاظ کو جوڑ توڑ کے ساتھ لکھ سکیں، مترادف الفاظ کو سمجھ سکیں، استفہامی کو انکاری جملوں میں بدل سکیں۔ تو آپ نے اس سبق کی بلند خوانی خود کرنی ہے۔ ویسے آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو پچھلا جو سبق ہے، سبق نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو نعت تھی، اس میں کافی تفصیل کے ساتھ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش، ان کے والد والدہ کا نام سب کچھ بتا دیا تھا۔ تو آج ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری عادات پڑھنی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ پوری کائنات کے لیے کیا ہیں؟ اخلاق کی بہترین مثال ہیں۔ آپ ہمارے آخری نبی ہیں، اور آپ ایک بار کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے، یعنی آپ کی ساری زندگی قرآن پاک کا عملی نمونہ ہے۔ قرآن پاک آپ پڑھ رہے ہوں گے نا، میں نے آپ کو لاسٹ اپنے لیکچر میں بھی کہا تھا کہ آپ نے صبح نماز بھی پڑھنی ہے، قرآن پاک بھی پڑھنا ہے۔ تو قرآن پاک کو جب آپ یہ پڑھ لیں تو پھر اس کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے قرآن پاک میں کیا ہے۔ تو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات ہیں وہ آپ نے پچھلی جماعتوں میں بھی پڑھے ہیں، آپ کو آپ کے امی ابو ماما بابا بھی بتاتے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا کیا واقعات تھے جو ہمیں اچھے لگتے ہیں، ہم ضرور وہ ذہن میں رکھتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کتابیں جو ملتی ہیں مارکیٹ سے وہ ضرور خریدیں اور ان کو پڑھا کریں، اور آپ سے چھوٹے بہن بھائی ہیں یا آپ سے بڑے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کو شیئر کیا کریں۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں سے محبت کا ذکر ہے، اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف کر دیتے تھے، جو بھی ان سے جو کچھ بھی کرتا تھا، غلط کرتا تھا ان کے ساتھ، لیکن وہ اس کو معاف کر دیتے تھے۔ اور ایک بار ایسا ہوا کہ ایک بوڑھی اماں جو تھیں وہ جب آپ وہاں سے گزرتے تھے، گلی میں سے گزرتے تھے، تو وہ چھت پر سے آ کر کوڑا پھینکا کرتی تھیں۔ تو کتنی غلط بات ہے کہ ایک ہمارے نبی ہیں اور وہ اوپر سے کوڑا پھینک رہی ہیں۔ اور انہوں نے پھر حضور ایک دفعہ وہ بیمار ہو گئیں، تو وہ کچھ دن جب اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، 2-3 دن ہو گئے، تو وہ نظر نہیں آئی ان کو۔ تو انہوں نے سوچا ان کے بارے میں، بوڑھی اماں کے بارے میں، کہ وہ پتہ نہیں کیوں نہیں نظر آ رہی، انہوں نے مجھے پر کوڑا نہیں پھینکا۔ تو وہ پھر اس کے گھر گئے، دیکھا تو وہ بیمار پڑی تھیں، تو انہوں نے ان کے گھر کی صفائی ستھرائی کی، ان کی وہ پھر ڈیلی ان کے گھر جاتے تھے، ان کی صفائی سے کرتے تھے، ان کی عیادت کرتے تھے، ان کو کھانا بنا کر دیتے تھے۔ تو اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ ان عادات کے مالک تھے، اور
معاف کر دینا ان کی فطرت تھی، اور اپنے کام وہ خود ہی کرتے تھے، اپنے کپڑوں کو پیوند لگاتے تھے، اپنے جوتوں کو خود مرمت کرتے تھے، بکریاں تھیں ان کا دودھ بھی خود دوہتے تھے، اور غریبوں سے، یتیموں سے، مظلوموں سے وہ بہت محبت کرتے تھے. تو جو بھی ان کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا وہ ان کو معاف کر دیا کرتے تھے. اب یہ اگر میں آپ کو سارا بتا دوں گی تو آپ کو پھر پڑھنے میں آپ کو پہلے ہی پتہ چل جائے گا، تو آپ نے خود سے اس کو پڑھنا ہے. آپ کی جو بلند خوانی آپ نے خود کرنی ہے، اس سے آپ کی جو ریڈنگ کی صلاحیت ہے، بلند خوانی کرنے کی صلاحیت ہے وہ بہتر ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ پڑھ کے مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں گے. تو اس میں یہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور لفظ محمد قرآن مجید میں 4 جگہوں پر آیا ہے. اب اس کے بعد صفحہ نمبر 14 ہے. یہ صفحہ نمبر 14 سے پہلے میں آپ کو اہم الفاظ بتا دوں سبق کے. سبق تو 2-3 صفحات کا ہے لیکن اہم الفاظ 5 ہیں. اہم الفاظ: انسانیت، شہید، شفیق، یتیموں، تسلیم. یہ 5 اہم الفاظ جو جن کی آپ نے املا کی گھر میں مشق بھی کرنی ہے، کاپی پر اس کو لکھنا بھی ہے. اس کے بعد صفحہ نمبر 14 الفاظ کے معنی. الفاظ کے معنی آپ نے کتاب میں سے یاد کرنے ہیں. رہنمائی الفاظ ہے، لفظ ہے رہنمائی، معنی ہے راستہ دکھانا، ملنسار ہر ایک سے ملنے والا، تاکید بار بار کہنا، کسی چیز کے بارے میں پرزور کہنا کہ یہ کام کرنا ہے، اسے تاکید کہتے ہیں. امین امانت دار، پیروی کرنا، فرمانبرداری کرنا، اسوہ حسنہ نیک مثال، بہت اچھا نمونہ. اس کے بعد تفہیم ہے. ان سوالات کے مختصر جوابات ہیں، یہ آپ نے کاپی پہ لکھنے ہیں تاریخ، دن اور حاشیہ لگا کر. سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا فرماتی ہیں. یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کیا فرماتی ہیں. وہ فرماتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کس کا عملی نمونہ تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی قرآن کا عملی نمونہ تھی. حضور اکرم کن لوگوں کی فریاد سن کر ان کے ساتھ انصاف فرماتے تھے؟ مظلوموں، یتیموں، غریبوں کی فریاد سن کر ان کے ساتھ انصاف فرماتے تھے. اب نمبر 4 ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کے ساتھ آپ نے کیسا سلوک کیا؟ آپ نے اس کو معاف کر دیا. سوال نمبر 5 ہے دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی کا ذریعہ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی کا ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، اسوہ حسنہ کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنہ حسنہ کی پیروی کرنا انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے. یہ آپ نے سوالات کے جوابات کاپی پہ لکھنے ہیں. آپ وہ نوٹس جو ہیں واٹس ایپ بھی ہو جائیں گے یا ہو گئے ہوں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا. اب سوال اس کا مشق آپ 2 نمبر ہے. سبق کے مطابق خالی جگہ پور کریں. اب آپ جب سبق پڑھیں گے تو یہ خالی جگہ آپ خود پور کریں گے. پھر بھی میں آپ کو ایک بات بتا دیتی ہوں، جو کچھ ڈیش میں ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. کس میں ہے؟ قرآن میں ہے. مہمان نوازی میں بھی آپ سب سے ڈیش تھے، ممتاز تھے. یہ سارے لفظ کتاب میں موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے ڈیش بن کر آئے. کیا بن کر آئے؟ رحمت. دشمن بھی اپنی ڈیش آپ کے پاس رکھواتے. کیا رکھواتے تھے دشمن؟ امانتیں. انسان کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش کے ساتھ بھی حسن سلوک فرماتے تھے، نہ صرف انسانوں کے ساتھ بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی. اب ہے الفاظ سازی. ان الفاظ پر اعراب لگائیں اور درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں. بورڈ کی طرف دیکھیے. یہ اعراب لگانے میں آپ کو ہر بار بتاتی ہوں اس لیے تاکہ آپ کو اعراب لگانے آ جائیں. آپ اس میں غلطی کر دیتے ہیں. لگاتے ہیں ہم ملنسار. کیا لفظ ہے؟ ملنسار. تو ملن میں کیا ہوگا؟ می کی آواز آ رہی ہے تو می کے نیچے زیر آئے گا اور یہاں پر جزم آئے گا اور صاد کے سین کے اوپر زبر آئے گا. ملنسار. عیادت. عیادت ہوتا ہے ورڈ. ایجادت لفظ ہے. ایجادت. عین زبر یہ زبر الف یا دال زبر تدت. عیادت. مظلوموں. میم زبر زوئے مز لام پیش کو لو میم پیش کو مو. مظلوموں.
पैवन, पे जबर ये पै, वाव जबर नून दाल, पैवन। अखलाक हुस्ना, हसना, अलिफ जबर पे अख, लाम जबर अलिफ ला, अखलाक, काफ से किए, अखलाक के, हे जबर सिन हस, नून जबर ना, अखलाक के हसना होता है, हुस्ना नहीं होता, अखलाक के हसना। ये आपने किताब पर ही लगाने हैं, ये कॉपी पे नहीं करना आपने। अब अगला हमारा है हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाएं। ये हरूफ लिख दिए मैंने, पहले हमने जो पिछले सबक में था अल्फाज के हरूफ बनाने थे, यानी कि जोड़ के तोड़ करने थे। अब हमें तोड़ के जोड़ करने हैं, हरूफ से लफ्ज़ बनाने हैं। सीन, नून, नून ते, यहाँ तक आपकी किताब में मौजूद है। तो ये क्या बन गया? सुन्नत। अब जिसके ऊपर तशदीद होती है ना, उस पे वो वाला, अब यहाँ पर सुन्नत है, नून के ऊपर तशदीद है, ठीक है। अब ये तशदीद जो है ये 2 बार ये वाला हरफ आएगा जिसके ऊपर तशदीद होती है, सुन्नत। पढ़ते भी इसको, इसके ऊपर जोर देते हैं। जिस हरफ के ऊपर तशदीद हो उस हरफ को जोर, उस हरफ पर जोर देकर पढ़ते हैं, सुन्नत। हे दाल छोटी ये से क्या बन गया? हदीस, हदीस। सीन छोटी ये रेते, क्या बन गया? सीरत। अगर छोटी ये आएगा बीच में तो इसकी आवाज ई की आएगी, और अगर बड़ी ये है तो ए की आवाज आएगी। आपकी छोटी ये आ रही है पे, छोटी ये रे, वो छोटी ये पैर, वी, पे ये रे पी, पैर, वो छोटी ये वी, पैर वी। और ये है ताकीद, ते अलिफ ता, काफ छोटी ये की, दाल, ताकीद। यहाँ पर एक मिस्टेक है, तो यहाँ पर आएगा बड़ी ये, पैर वी, ठीक है। अब पैर की आवाज आ रही है ना, तो यहाँ पर होगा बड़ी ये, पे बड़ी ये पैर, रे पैर, वो छोटी ये वी, पैर वी, सुन्नत, हदीस, सीरत, पैरवी, ताकीद। ये हो गए हमारे लफ्ज़ बनाए। इसमें आपने किताब में इसकी जगह दी गई है, वो आपने किताब में से ये लफ्ज़ किताब पर ही लिखने हैं बनाकर। अगला सफ़ा है सफ़ा नंबर 16। इसमें है मुतरादिफ अल्फाज को आपस में मिलाएं। ये आपने खुद मिलाने। मुतरादिफ अल्फाज जो है ये हमने पिछले सबक में भी किए हैं, आपको समझा दिया था कि मुतरादिफ अल्फाज वो होते हैं जिस लफ्ज़ के मानी जो हैं वो एक जैसे होते हैं। उसको जैसे कि यहाँ पर मोहब्बत है तो प्यार है, दोनों का मानी एक जैसा है ना, तो ये होते हैं मुतरादिफ अल्फाज, इनको आपने मिलाना है। फिर अगला है हमारा जुमलों के सामने दिए गए जमा अल्फाज के वाहिद बनाएं और खाली जगह पुर करें। आप जमा दिए गए हैं, आपने इसका वाहिद बना देना है। अमीर और डैश अल्लाह ताला की नज़र में बराबर हैं। गरीबों लिखा हुआ है, अमीर और गरीबों तो नहीं ना हो सकता, तो फिर क्या आएगा? अमीर और गरीब। गरीबों का वाहिद क्या है? गरीब। बादशाही डैश लाहौर में वाक़या है। मसाजिद की वाहिद क्या है? मस्जिद। बादशाही मस्जिद लाहौर में वाक़या है। किसी की तकलीफ दूर करना सवाब का काम है। अब यहाँ पर तकलीफ दिया गया है, इसकी वाहिद होती है तकलीफ। मैंने आज ही अपनी बाजी को खत लिखा, तो यहाँ खत आएगा, तो वैसे उन्होंने खतूत दिया है। तेज रफ्तारी से अक्सर हादसात पेश आते हैं। ये किताब की तरफ देखिए, ये देखिए यहाँ पर सारे जमा दिए गए हैं, और यहाँ पर हमने जब फिल किया है तो पुर किया है, तो वाहिद से पुर किया है इसको। अब हम अगले सफ़े की तरफ चलते हैं, सफ़ा नंबर 17। इस मिसाल के मुताबिक दिए गए इस्तफहामी जुमलों को इनकारी में तब्दील करें। पहले हम देख लेते हैं इस्तफहामी जुमले होते क्या हैं। इस्तफहामी जुमले होते हैं ऐसे जुमले जिनमें कोई सवाल पूछा जाए, इस्तफहामी या सवालिया जुमले कहलाते हैं। और इनकारी जुमले कौन से होते हैं? ऐसे जुमले जिनमें इनकार किया जाए, यानी कि नहीं लगाया जाए, इन्हें इनकारी या मनफी जुमले कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इस्तफहामी जुमले असल में क्या है। मसलन क्या हो सकते हैं? क्या असलम ने खाना खा लिया? इस्तफहामी जुमले किताब पर दिए गए हैं। क्या आप आज आएंगे? क्या सारा ने सबक पढ़ लिया? क्या कल बारिश होगी? क्या, कब, क्यों, कैसे? ये सारे सवालिया जुमले होते हैं, तो इसको इस्तफहामी जुमले कहते हैं। अब जब हम इनको इनकार में तब्दील करना है तो हम कैसे करेंगे? असलम ने, क्या असलम ने खाना खा लिया को हमने इनकारी जुमला बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? असलम ने खाना नहीं खाया।
کیا آپ آج آئیں گے استفہامی جملہ ہے. جب ہم اس کو انکاری بنائیں گے تو کیا ہوگا, کیا لکھیں گے, آپ آج نہیں آئیں گے, تو نہیں لگا دینا ہے تو انکاری بن جائے گا, اور کیا کو ہٹا دینا ہے. اور یہ جملے آپ نے کتاب پر بنانے ہیں اور اس کی کتاب میں جگہ دی گئی ہے, باقی آپ خود حل کریں گے. آگے ہے لکھائی کی مہارت. جملے بنائیں. کائنات, اخلاق حسنہ, رحمت, سچائی, کامیابی. اب اس کے جملے آپ بنائیں گے. آپ کو ویسے تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ کو نوٹس جو ہیں واٹس ایپ ہو جائیں گے, لیکن آپ کوشش کیا کریں آپ خود سے لکھیں. جو خود سے لکھنا ہے نا وہ آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا. آئندہ کلاسز میں, آئندہ جماعتوں میں جب بڑی جماعتیں ہوں گی تو آپ کو بہت ہی آسانی ہوگی جب آپ خود سے لکھنے کی عادت ڈالیں گے. یہ جملے میں آپ کو ایک بار بتا دیتی ہوں. ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. پھر اخلاق حسنہ کا جملہ ہے, ہمیں اخلاق حسنہ کی پیروی کرنی چاہیے. رحمت کا جملہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے رحمت ہے. سچائی کا جملہ ہے, سچائی ہمیشہ نیکی کی طرف لے جاتی ہے. کامیابی کا جملہ ہے, محنت کامیابی کی کنجی ہے. اگلا صفحہ ہے صفحہ نمبر صفحہ نمبر 18. اس پیراگراف کو اپنی کاپی میں لکھیں. یہ جو پیراگراف دیا گیا ہے اس کو آپ نے کاپی میں لکھنا ہے تاکہ آپ کی لکھائی کی مہارت ہو جائے اور آپ اس کو خوش خط کر کے لکھیے گا. اس کے بعد ہے عملی سرگرمی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچوں کے ساتھ شفقت کا کوئی واقعہ اپنے ساتھیوں کو سنائیں اور درود ابراہیمی کو جماعت میں ایک ساتھ پڑھیں. درود ابراہیمی کو تو پتہ ہے نا آپ کو, جو ہمارا ہے درود جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں, تو وہ آپ نے گھر میں اگر آپ کو آتا ہے تو اس کو بچوں کے ساتھ مل کے پڑھیں, خود بچوں کو سنائیں, اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو, بڑوں کو. اور اگر آپ کو نہیں, نماز بھی پڑھتے ہوں گے آپ, نماز میں پڑھا کریں, اور اگر آپ کو نہیں آتا تو اس کو یاد کر لیں. ٹھیک ہے. اور جو یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچوں کے ساتھ شفقت کا کوئی واقعہ, تو یہ واقعہ میں آپ کو ایک سنا دیتی ہوں, پھر آپ نے اپنے چھوٹے بہن بھائی کو سنانا ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے آپ کو پتہ ہے نا, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, تو آپ ان کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے. آپ ان کو اپنے کندھوں, اپنے پیچھے کمر پر بٹھا کر پھر سارے گھر میں وہ چکر لگاتے تھے, جیسے ہم کھیل رہے ہوتے ہیں گھر میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں, بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ, اسی طرح سے وہ بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے. اور ایک دفعہ وہ باہر نکلے, کندھے پر اٹھایا ہوا تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو ایک سردار تھے کفار میں سے, انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے ان کو کندھے پر بٹھایا ہوا, میرے تو 10 بچے ہوں تو میں ان کو کبھی بھی نہ پیار کروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. اسی طرح آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی بھی کرواتے تھے. تو اس طرح بہت سارے واقعات بھرے پڑے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے ساتھ شفقت کے بارے میں. تو آپ اپنی مما سے بھی کوئی واقعہ سن سکتے ہیں اور اپنے کسی بڑے بہن بھائی سے بھی سن سکتے ہیں. تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ان کی زندگی جو ہے اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, ان کی سنتوں پر ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. آج کا ہمارا جو ہے یہ سبق یہ اختتام پذیر ہو گیا ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ 21 اپریل کو ہم اپنے اگلے چوتھے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنی مما کا, اپنے بابا کا خیال رکھیں, گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں کریں اور پیار محبت کے ساتھ رہیں, اور اپنی صفائی کا خاص خیال رکھیں. اللہ حافظ.